اس کو جاری رہنے والا، یہ کون سا جاری رہنے والے کی بات خاص طور پہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ایک زندگی یہاں یہ بھی بتائی گئی تھی، وہ ارأیت الذی یکذب بالدین، بڑی مشہور آیت، مشہور صورت، تو نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا ہے جو دین کا اقرار تو کرتا ہے لیکن عملاً اس کو جھٹلاتا ہے۔ اگر اس کا اقرار نہ کرے تو کچھ ایسی فریب دہی نہیں ہو سکتی، مانتا ہی نہیں ہے، یہ اس دین کو مانتا نہیں ہے، لیکن مردم شماری کے خانے میں تو مسلمان لکھا جائے اور عملی زندگی اسلام کو جھٹلا رہی ہو، تو اسے کہتے ہیں تکذیب دین کرنا، اقرار تو کرنا لیکن عملی زندگی میں اس کو جھٹلانا۔ دوسرے یہ کہیں کہ اچھا یہی ہے وہ اسلام جس کا نمونہ یہ لوگ چلے پھرتے ہیں، روٹی مانگنے کے لیے بھی ہمارے ہاں آتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ دنیا بھر کی مشکلات کا حل ملتا ہے اس اسلام کے اندر۔ یہ ہے تکذیب دین جسے کہتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بڑی عجیب یہ صورت ہے، اب کئی دفعہ یہ سامنے آ چکی ہے، کیا کیا باتیں اس میں کہی گئی ہیں دین کی تکذیب۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دو چار باتیں ذکر کی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اگر تنہا رہ جاتا ہے معاشرے میں، اس کا جتھا نہیں ہوتا، پارٹی نہیں ہوتا، گروہ بندی نہیں اس کی ہوتی، برادری نہیں ہوتی، اس کو دھکے دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز یہ تکذیب دین۔ اور پھر جس کا چلتا ہوا کاروبار کہیں رک جاتا ہے، حرکت سے ساکن ہو جاتا ہے کسی طرح سے، تو اس کے رزق کا انتظام نہیں کرتا اور کسی سے کہتا نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، دین کی تقسیم کرتا ہے۔ اور بات آگے ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیں پڑھتا ہے، نماز کے مقصد کو پس پش ڈال رکھتا ہے، ہم یراؤون، نماز اس چیز کو سمجھتا ہے جسے لوگ دیکھ لیں کہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جا کے کرتا ہے، آمین اونچی آواز سے کرتا ہے۔ ہم یراؤون، جتنی چیزیں دیکھی جا سکے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے نماز، اس حد تک تو اس کی نماز ہوتی ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ یمنعون الماعون، اس پانی کو جو بہتی ہوئی ندی کی طرح ہر ضرورت مند کے مکان کے آگے سے پکارتا ہوا چلا جائے کہ جس کو ضرورت ہے لے لے، بند لگا کے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لیتا ہے، تکذیب دین کرتا ہے۔ جن چیزوں پہ زندگی کا مدار ہے اور جسے خالق کائنات نے تمام انسانوں کے لیے نہیں پوری خلق کے لیے، للانام قرآن نے کہا ہے، ہر متنفس کے لیے اس کی زندگی کا سامان پیدا جو اس نے کیا ہے، مفت دیا ہے، بلا معاوضہ دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت کے لیے کھلا رکھا جائے، یہ اسے بند لگا کر اپنے لیے مخصوص کرتا ہے، دوسروں کو اس کے لیے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ہے تقسیم دین۔ دین میں بھی وہ ہے کہ نمازیں بہت پڑھتا ہے یہ، کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے تجریان جو ساتھ کہا ہے کہ پانی کے چشمے وہ جن کے آگے کوئی بند نہیں لگائے گا، وہ کھلے رہیں گے، بہتے چلے جائیں گے، وہ یہی وہ چشمے ہیں نا جن کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ سلسبیل چلتا ہوا آوازیں دیتا ہوا جا رہا ہے، پانی لے لو جس کو ضرورت ہے۔ کیا مرکب لفظ بنایا ہے انہوں نے عربوں نے، صاحب خود آوازیں دیتا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی چیز بات تو پانی کی ہو رہی ہے، لیکن ہر وہ شے جس پہ زندگی کا مدار ہے اسے
بہتے ہوئے چشمے کی طرح جاری آب رواں رہنا چاہیے کہ ہر ضرورت مند اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لیتا چلا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جس پہ کچھ تھوڑا سا زور ہو وہ اس پہ بند لگا لے، اپنے لیے اس کو مخصوص اور محدود کر دے اور دوسروں کو اس سے محروم کر دے۔ یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ جو جنتی زندگی بتائی ہے، اس جنتی زندگی میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن پہ زندگی کا مدار ہے، اس پہ کوئی شخص بند لگا کے اپنے لیے مختص نہیں کر لے گا۔ وہ ہر ایک کے لیے کھلے بندوں جاری رہے گی، ہر ایک کے دسترس میں رہے گی، ہر شخص اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا۔ پہلی چیز یہ بتا دی اس نے جنت کے متعلق۔ یہ جو کہا ہے نا کہ مسکوب کا لفظ میں نے عرض کیا تھا ابھی، بڑی عجیب چیز ہے۔ اس میں بڑی مشقت کے ساتھ زمین کھود کر، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ صحرائی زمین یا اس قسم کی زمین جس میں پانی کتنا نیچے ہوتا ہے جا کر، وہاں سے کھود کے پانی نکالنا، اس میں کتنی مشقت طلب بات ہوگی۔ محنت اور چیز ہوتی ہے، مشقت اور چیز ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں وہی آدم کا قصہ، اس میں ابلیس کی مخالفت، کہا یہ آدم سے کہ اگر ہمارے ان قوانین کا اتباع نہ کرو گے تو یاد رکھو یہ بڑا دشمن ہے تمہارا۔ یہ باتیں پہلے آ چکی ہیں کہ یہ ابلیس اور شیطان کیا ہے۔ وہی ابلیسیت ہے جس کو بہتے ہوئے پانی پہ بند لگا دینا ابلیسیت ہے، کہ یہ کرے گا یہ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، تمہیں جنتی زندگی سے یہ محروم کر دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَشْقَىٰ، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی تمہیں۔ زندہ تو رہنا ہی ہے ہر شخص نے، کسی طرح سے روٹی تو کمانی ہے۔ بڑی عجیب آیات ہیں یہ، 20/117 18 19 ہیں یہ سورہ طٰہٰ کی۔ کہا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ جنتی زندگی میں یہ کیفیت ہے کہ اس میں نہ بھوک ستا سکتی ہے، نہ پیاس کی تنگی، نہ موسم کی سردی اور گرمی۔ یہ تمام چیزیں جتنی ہیں ان کے لیے کوئی چیز مشقت طلب نہیں یہاں ہوتی۔ اگر اس نے اس جنتی زندگی سے تمہیں محروم کر دیا یا تم محروم ہو گئے اپنی مفاد پرستیوں کے بنا پر، فَتَشْقَىٰ، انہی چیزوں کے لیے تمہیں مشقتیں اٹھانی پڑے گی، یاد رکھو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی آیت کی پہلی ہی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، وہی لفظ ہے۔ قرآن تو نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے لیے مشقتیں نہ اٹھانی پڑیں۔ اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو ہمارے قوانین کا اتباع کرے گا اس کی نہ تو محنت رائے گاہ جائے گی اور نہ اسے ان ضروریات زندگی کے لیے جگر پاش مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اور اس کے برعکس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ان قوانین سے گریز کرے گا، پہلو تہی کرے گا، منہ موڑے گا، اعراض برتے گا، اس کی معیشت، اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ اور جہاں جو تنگ ہو جائے گی روزی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہاں روزی تنگ ہو جائے گی اور قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا اور پھر اگلی زندگی کا آپس میں تعلق کتنا گہرا ہے۔ یہاں جو یہ کہا تھا نا کہ یہ دو جنتیں، ایک یہاں کی ایک وہاں کی، یہ یہاں کی جو زندگی ہے جس میں جگر پاس مشقتیں ہیں، رزق جو ہے
اس سے یہ کہا